آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے مابین۔ اگر یہ فائر بندی نہ ہوتی، اگر سیز فائر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ جنگ چلتی، لمبی چلتی، کتنا عرصہ چلتی، اور اس سے تباہی ہوتی تو کتنی ہوتی، اور نقصان کس کا زیادہ ہوتا، پاکستان کا یا انڈیا کا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگیں تباہی لاتی ہیں، خوشحالی نہیں لاتی، لیکن وہ جنگ جو گلے پڑ جائے وہ ڈھول پھر بجانا ہی پڑتا ہے۔ یہ جنگ بھارت کی طرف سے شروع کی گئی تھی اور بھارت کی طرف سے ہی دوڑ لگا دی گئی تھی۔ اس کا غیر جانبداری سے جائزہ لیا جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان، اگر یہ جنگ جاری رہتی تو بھارت کو ہونا تھا۔ کس طرح سے بھارت کو نقصان ہونا تھا؟ پاکستان کو اس طرح سے نقصان کیوں نہیں ہونا تھا؟ بھارت کی آبادی 1.5 ارب نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ پاکستانیوں کی کل تعداد اس سے کہیں کم ہے، کوئی 7-8 گنا کم ہے۔ تو جس طرح سے وہاں پہ تباہی ہوتی خطے غربت سے، وہاں پہ کتنے لوگ نیچے ہیں، تو پاکستان میں کتنے لوگ نیچے ہیں؟ پاکستان میں تو کل آبادی ہی 25 کروڑ ہے، وہاں پہ 1 ارب 50 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، تو تباہی بھی اسی حساب سے ہونی تھی اور غربت بھی اسی حساب سے زیادہ بڑھنی تھی۔ تو پاکستان کو ایج کیا ہے؟ پاکستان کو کس طرح سے بھارت کے اوپر یا کسی بھی ملک کے اوپر برتری ہے جو غیر مسلم ممالک ہیں؟ پاکستان کو آپ دیکھ لیجئے یا دیگر مسلم ممالک کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے، لوگ اپنے غریب بھائیوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں انقلاب آئے گا۔ پاکستان میں کبھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے انقلاب آئے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مہنگائی کی وجہ سے پاکستان میں انقلاب آ جائے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ بھوکے مریں گے تو ہی سڑکوں پر نکلیں گے، لیکن پاکستان میں کسی شخص کے بھوکے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں دسترخوان کتنے زیادہ لگے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں ڈیرے، دیہات میں آپ چلے جائیں آپ کو ڈیرے مل جائیں گے، کھانا آپ کو مل جائے گا۔ کسی بھی دیہات میں چلے، کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں تو روٹی روزی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کتنے مزارات ہیں، وہاں پہ بھی اور مساجد میں بھی آج کل کھانا لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ تو بھوکے پاکستان میں لوگ مرتے ہوئے انقلاب نہیں لائیں گے۔ تو یہی ایک بہت بڑا فرق ہے پاکستانیوں میں اور بھارت میں۔ وہاں پہ اگر قحط سالی ہو جائے تو لوگ بھوکوں مر جائیں گے، پاکستان میں اگر ہو جائے تو ایک دوسرے کا اتنا زیادہ احساس کرتے ہیں۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ جنگ ہوتی اور جنگ ٹوٹ پکڑ جاتی تو کس کو زیادہ نقصان ہونا تھا؟ بھارت کو، انڈیا کو ہی بہت زیادہ نقصان ہونا تھا۔ بھارت کو اس کا پتہ تھا، بھارت کو احساس تھا، اس لیے جیسے اس نے دیکھا کہ پاکستان کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہوا ہے تو بھارت کی پھر چیخیں نکل گئیں۔ یہاں پہ گورواریہ کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کیسا گھٹیا شخص ہے؟ اس کی طرف سے کہا گیا کہ سر کاٹ کے لاؤ جنرل عاصم منیر کا۔ میں چیخیں سننا چاہتا ہوں GHQ سے اٹھنے والی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں گھر گھر میں لاش گئی ہو، فوجیوں کی لاش گئی ہو، ان کو پتا ہو کہ کیسے کہیں پہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ گورو آریہ کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں چیخیں سننا چاہتا ہوں GHQ سے، میں روتے پیٹتے دیکھنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو جن کے فوجی مرے، ان کی ماں روئے، ان کا باپ روئے، ان کی بہن روئے، ان کے بھائی روئے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ گورو آریہ۔ اب ان سے جا کے پوچھیں، ان سے پوچھیں، بخشی سے پوچھیں اور مودی سے پوچھیں کہ ان کی چیخیں کہاں کہاں سے نکل رہی ہیں۔ کہیں سے چیخیں نکل رہی ہیں، کہیں سے دھواں نکل رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا، پاک فوج کی وجہ سے ہوا، اور جو کامیابی کے لیے تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے پھر بھاگے گئے، امریکہ کے قدموں سے لپٹ گئے اور جنگ بندی کروا لی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔